بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس انسان کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے جو اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک کرے، اور جو انسان اپنے آپ کو شرک سے بچا لے۔ قیامت کے دن اللہ پاک اس انسان کو کتنے بہترین انعامات سے نوازیں گے، وہ ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے اناج کی کمی ہو گئی تھی، مگر اس وقت کی حکومت نے بہت سارا اناج جمع کر رکھا تھا، جس میں سے ضرورت کے وقت عوام کو دیا جاتا تھا۔ ایک دن یوسف علیہ السلام کے ماتحت کام کرنے والے نوکروں کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے گندم چاہیے۔ دوستو، گندم گیہوں کو کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ اس نوجوان کو گندم دے دیتے ہیں۔ پھر اس نوجوان نے کہا، مجھے اور گندم چاہیے۔ اس پر یوسف علیہ السلام کے نوکروں نے کہا کہ دیکھو، اس سے زیادہ دینا ہمارے اختیار میں نہیں۔ اگر تم کو اس سے زیادہ اناج چاہیے تو تم یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کو اختیار ہے، وہ جس کو جتنا چاہے اتنا گندم دے سکتے ہیں۔ پھر وہ نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت، مجھے کچھ اور گندم چاہیے۔ یوسف علیہ السلام اس نوجوان کو اور گندم دلوا دیتے ہیں۔ اتنا لینے کے باوجود بھی وہ نوجوان کہتا ہے کہ مجھے تو اور گندم چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام اس نوجوان کی بات پر حیران ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم بڑے ہی عجیب انسان ہو، اتنا لینے کے باوجود بھی تمہارا دل نہیں بھرتا۔ اس پر وہ نوجوان کہتا ہے کہ حضرت، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اتنا دیں گے جتنا آپ مجھے دے سکتے ہیں۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، اور پھر یوسف علیہ السلام اس نوجوان سے پوچھتے ہیں کہ اچھا تو بتاؤ کون ہو تم؟ اس پر وہ نوجوان کہتا ہے کہ جب زلیخا نے آپ پر تہمت لگائی تھی تو اس وقت جس چھوٹے بچے نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، میں وہی چھوٹا بچہ ہوں، اب بڑا ہو کر جوان ہو گیا ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نوجوان پر بڑا پیار آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس نوجوان کو بہت زیادہ انعام و اکرام سے نوازتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اپنے نوکروں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس نوجوان کو عزت کے ساتھ اس کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ جب وہ لوگ اس نوجوان کو اس کے گھر تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو اسی وقت اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرماتے ہیں کہ اے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس نوجوان کا بڑا ہی اکرام کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، اس نوجوان نے میری پاک دامن کی گواہی دی تھی، آج جب وہ میرے پاس سامنے آیا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو اتنا دے دوں جتنا میں اسے دے سکتا ہوں۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا، میرے پیارے یوسف، جس نوجوان نے آپ کی پاک دامن کی گواہی دی تھی، جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو اتنا دیا جتنا آپ اسے دے سکتے تھے۔ تو میں پروردگار بھی کہتا ہوں کہ جو انسان دنیا میں میرے ایک ہونے کی گواہی دے گا اور میری وحدانیت کا اقرار کرے گا، جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں بھی اسے اپنی شان کے موافق نوازوں گا۔ میرے پیارے دوستو، جب ہم اللہ پاک کی شان اور عظمت کا بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ پاک کتنے عظیم ہیں، تو ناظرین ذرا سوچیں کہ ہم اس کے نوازنے کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں۔ جو انعامات قیامت کے دن اللہ پاک ان لوگوں کو عطا فرمائیں گے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک ہمیں ایمان والی بہترین موت عطا فرمائے،
اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ایسے ہی معتبر اور مستند واقعات کے لیے ہمارا چینل ایمان افروز واقعات کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔